السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئیے شروع کرتے ہیں ان پیاری دعاؤں سے جو ہم سب کو آتی ہیں، اور یہ کیا ہیں؟ سورہ فلق اور سورہ الناس ہے۔ یہ دوسرے معنوں میں معوذتین ہیں۔ حدیث کی تقریباً ساری کتابوں کے اندر ان کا حوالہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بستر پر تشریف لے جاتے تو ان کو پڑھا کرتے تھے، سورہ فلق کو، سورہ الناس کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیتے تھے۔ ایک صحابی ہیں عقبہ بن عامر جوہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک پہاڑی پہ مہم جوئی کر رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے عقبہ کہو۔ سنا، دیکھا ان کی طرف، پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اے عقبہ کہو۔ میں نے کہا جی۔ تو عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا کہوں؟ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عقبہ کہو قل هو اللہ احد۔ سورہ اخلاص پوری پڑھی ہم دونوں نے مل کر۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عقبہ کہو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق۔ پھر ہم دونوں نے سورہ فلق پوری پڑھی۔ پھر فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اے عقبہ کہو قل اعوذ برب الناس ملک الناس۔ اور پھر ہم دونوں نے یہ پوری پڑھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان سے بہتر الفاظ میں آج تک کسی نے ان جیسی چیزوں سے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ نہیں مانگی۔ اب آپ جسٹ دیکھیں، ذہن میں سوچیں، جنگ کا موقع ہے کہ آپ کو کچھ نہیں پتا کہ آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کہ ہماری ہر مشکل کا حل ہے اس کے اندر۔ الفاظ اتنے بہترین ہیں کہ ان کے اندر دعا بھی ہے اور فریاد بھی ہے۔ ہر مشکل میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے، گرد کا طوفان آ گیا۔ صحابی کیا کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معوذتین کا ورد شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معوذتین پڑھنا، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھنا شروع کر دی۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک دوسری جگہ پہ صحیح مسلم کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی گھر کے اندر کوئی بیمار پڑ جاتا تو معوذتین کا دم کیا کرتے تھے، اور جب وہ خود بیمار پڑ گئے تو مجھے ارشاد فرمایا، اے عائشہ معوذتین پڑھو اور میرے اوپر دم کرو۔ میں نے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر آپ ہی کے ہاتھوں پر دم کیا، اور آپ ہی کے ہاتھ آپ کے اوپر مل دیے جہاں جہاں تک ہاتھ جا سکتے تھے، کیونکہ آپ کے ہاتھ میرے ہاتھوں سے زیادہ شفا بخش تھے۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ آپ کا کوئی بچہ، کوئی بچی، کوئی بیمار ہے، آپ اس کے ہاتھوں پہ دم کریں، اسی طرح ویٹ بلو کریں، پھو پھو نہیں کرنا، تھو تھو کرنا ہے۔ یہ نبی کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ پھونکے نہیں مارنی، پھونکے جادوگر مارتے ہیں۔ ہلکا سا ویٹ بلو کیا، بچے کے ہاتھ جہاں جہاں تک اس کے جائیں، چہرے پہ جائیں، جہاں جہاں اس کے ہاتھ جائیں، اس کے ہاتھوں سے اسی کو رب کر دینا آپ نے۔ آپ یہ بتائیں، اپنے آپ سے پوچھیں، آپ نے خود اپنے اوپر دم کیا رکھا ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے، تو کوئی جادو کچھ اثر کر سکتا ہے آپ کے اوپر؟ آپ خود سوچیں ذرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب دم کیا کرتے تھے تو ہاتھوں پر پھونکتے تھے، اس طرح ایسے پھونکتے تھے کہ تھوک نکلتا تھا۔ آخ تھو نہیں کرنا آپ نے۔ جب آپ اپنے اوپر کریں گے، تھوکیں گے، فو فو نہیں کرنا، تھو تھو کرنا ہے۔ جب آپ تھو تھو کریں گے، ہلکے ہلکے ذرات آپ کے تھوک کے آپ کے ہاتھوں پر آئیں گے، کیونکہ قرآن شریف میں بھی کہ پھونکے مارنے کی اجازت نہیں ہے، تھوکنا ہے، آپ نے تھو تھو کرنا ہے، صحیح ہے؟ اسی طرح آپ کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ پانی لے آؤ جی، ہم دم کر کے دے دیں گے۔ وہ دم میں کیا کرتے ہیں؟ کلام اللہ پڑھ کر تھوکتے ہیں، ویٹ بلو جسے بولتے ہیں، تھوکتے ہیں اس طرح کہ تھوک کے کچھ ذرات اس کے اندر آ جائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو جادوگر حضرات جو ہوتے ہیں وہ پھونکتے ہیں۔ جب بھی قرآن شریف کی تلاوت کرنے کا ارادہ کرو یا اس کو پڑھنے کا ارادہ کرو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ اچھا، ورد کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اعوذ باللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھی، قل اللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھی، سورہ فلق پڑھی، بسم اللہ پڑھی، اور سورہ ناس پڑھی، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے پڑھنا ہے، اپنے ہاتھوں پر دم کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی بستر پر تشریف لے جاتے کو پڑھتے اور اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے، اور فرنٹ سے شروع کرتے، لیٹے لیٹے جہاں جہاں تک ہاتھ جاتے اپنے اوپر دم کر لیا کرتے تھے۔ مجھے صبح کے وقت مارننگ سکنس ہو رہی تھی اور مجھے اٹھا نہیں گیا بالکل بھی، تو میں نے اسی طرح لیٹے لیٹے میں نے اپنے اوپر پڑھی۔ الحمدللہ کہاں سے میرے اندر طاقت آئی،
میرا رب بھی جانتا ہے، مجھے نہیں معلوم. میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا الحمدللہ. پڑھیے، اپنے بچوں کے اوپر کیجیے. صبح بچوں کا اٹھا نہیں جاتا تو اسی وقت ان سے کہیں لیٹے لیٹے پڑھ لو، لیٹے لیٹے پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ریکی جاپانی ایک طرز علاج ہے. ان کا ایک ماننا ہے کہ بغیر دوا کے علاج کرتے ہیں، اور جسم کے خاص انداز میں جسم کو ٹچ کیا جائے تو نیگیٹو انرجیز لوز ہوتی ہیں اور ہمارے لیے نہایت فائدہ مند ہے. اب یہ بتائیں، اپنے آپ سے پوچھیں، آپ نے خود اپنے اوپر دم کیا رکھا ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے، تو کوئی جادو کچھ اثر کر سکتا ہے آپ کے اوپر؟ آپ خود سوچیں ذرا. آپ نے قرآن شریف میں کچھ اور پڑھ رہے ہیں، اس کا بھی دم اسی طرح ہوگا. ساری عمر کرنا ہے اس کو. آپ ایک ہفتہ کیجئے اور اس کے بعد مجھے کمنٹس میں لکھ کے بتائیے کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں.